اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، آپ نے ابھی چند روز پہلے یہ بات سنی اور خوب اس کا شروع ہو رہا تھا کہ عمران خان نے جرنیلوں سے کہا ہے کہ آپ اپنا نمائندہ مقرر کیجئے، پھر بیٹھ کے سنجیدگی کے ساتھ بات چیت کی جائے کہ ملک کو ان حالات سے کیسے نکالا جائے. اچھا، یہ بات عمران خان نے اس وجہ سے کہی تھی کہ بیک ڈور انہوں نے کچھ ایک بریگیڈیئر صاحب اور کچھ دوسرے جاننے والے لوگوں کو بھیجا اور عمران خان سے بات چیت کا آغاز کیا تھا جرنیلوں نے. اچھا، خود نہیں کرتے، کسی اور کے ذریعے یہ کام بیک ڈور سے کرواتے ہیں. تو اس نے کھل کے دن کی روشنی میں کہہ دیا، وہ کوئی لندن پلان یا رات کی تاریکی میں کام کرنے والا آدمی نہیں ہے. اس نے دن کی روشنی میں کہا آپ اپنا نمائندہ مقرر کیجئے تاکہ پھر اس سے بات چیت کریں. کیوں؟ وہ ان سے صرف ایک وجہ سے بات کرنا چاہتا ہے کہ قوم مشکل میں ہے، خودکشی کر رہی ہے، بھوک سے تڑپ رہی ہے، صرف ایک ریزن سے، جیل سے گھبرا کے نہیں. وہ کہتا تم مجھے رکھو، مارنا ہے مار دو. وہ اس مزاج کا آدمی ہے. اب انہوں نے کیا بدماشی اختیار کی ہے کہ اب یہ پیچھے ہٹ کے اپنے لفافیوں سے یہ پروپیگنڈا کرا رہے ہیں کہ یہ بات پھیلا دو ہم نے تو کہیں نہیں خواہش کا اظہار کیا، ہم تو بہت بزی ہیں اپنے دفاعی امور میں، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم تم سے مذاکرات چاہتے ہیں، ہم تو ان سے مذاکرات نہیں چاہتے. یہ معافی مانگے، کان پکڑے، ناک رگڑے، پھر اس کے بعد حکومت سے وہ کرپٹ لوگ جو ہیں شہباز شریف، زرداری، ان سے جا کے پوچھیں اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہوں تو وہ سوچیں. ہم تو مقدس گاہیں، انٹچبل ہیں، ہمارے قریب مت آؤ، ہمارا سیاست سے کیا تعلق. اب پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ان کا سیاست سے کتنا گہرا تعلق ہے. صاحب، وہی حالات ہیں، وہی واقعات ہیں، کچھ نہیں بدلا. وقت کتنا بدل گیا ہے. پچھلے 20 سال میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. آج کا انسان پہاڑوں سے، غار سے نکل کے چاند پہ جا پہنچا ہے. ہمارے پڑوس میں دیکھیے وہ چاند پہ پہنچ گئے. ہم آج تک وہی سازشیں کر رہے ہیں. ہماری سیاست کیا ہے؟ آج میرے کہنے کا آپ سے مطلب یہ ہے کہ دماغ بدلنے کی کوشش کیجئے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ذہن بدلے بغیر کوئی چیز نہیں بدلتی. یہ قوانین وہ یہ نہیں. جو آپ کے بس میں، ہمارے بس میں بات چیت کرنا ہے، آپ کے سامنے جو ہے لیٹسٹ انفارمیشن کا تجزیہ کرنا ہے وہ پیش کرتے ہیں. آپ کے بس میں جو ہے آپ وہ کریں. ذہن کو بدلے بغیر کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے پاکستان کی سیاست کہاں گھومتی ہے. میں ذرا فاسٹ فارورڈ بٹن دبا کے تیزی سے بڑھوں گا، معافی چاہتا ہوں. عمران خان کی حکومت آتے ہی 6 مہینے کے بعد یہ سازش شروع ہو گئی. کیوں؟ وہ جنرل باجوہ کا کہنا نہیں مان رہے تھے. ان کی پسند کا پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں لگا رہے تھے. وہ وزیر اعلیٰ ہوتا تو ان کو زیادہ نفع ہوتا. اچھا سا انہوں نے جنرل فیض کے ساتھ مل کے جو ہے وہ سازش تیار کرنی شروع کر دی. نون لیگ والے کو بلا کے کہہ دیا کہ پہلے تم پنجاب میں آؤ، پنجاب کے بعد تم مرکز میں آؤ، ہم یہ چیزیں تمہیں دینا چاہتے ہیں، ہم اس آدمی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، یہ آدمی ہمارا کہنا نہیں مانتا، یہ آدمی ہمیں کچھ کرپشن نہیں کرنے دے. یہ عجیب ان کی یہ خواہشات تھی. اچھا، اس دوران وہ بندہ جو مجرم بالکل ورڈکٹ پاس ہو جو جیل میں موجود تھا، یار جیل میں سے نکال کے اس کو لندن بھیجا ہے، اس نے وہ ڈرامہ کیا. اس سے کہا تم یہ ڈرامہ کرو کہ میرے پلے لیٹس جو ہیں وہ گر گئے، اب مرا تب مرا. اور ایک جج کا ذرا دیکھیے، انہوں نے ججوں پہ کیسا قبضہ کیا ہوا تھا، جو اب وہ اس قبضے سے اپنے آپ کو باہر نکال رہے ہیں. اس نے کہا کہ عمران خان اس بات کی گارنٹی دیں کہ یہ مرے گا نہیں. کوئی کسی کی زندگی کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اس کوڑ جج سے پوچھا جاتا تم اپنی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہو؟ تم کب تک زندہ رہو گے؟ عمران خان کیسے ان کی گارنٹی دے؟ بہرحال شور مچایا، اس کے جھوٹے بلڈ ٹیسٹ کرا دیے جرنیلوں نے، اس کی جھوٹی رپورٹ بنوا لی، 50 روپے پہ اس کو باہر لندن بھیج دیا. وہ جب جہاز کی سیڑھیوں پہ جا رہا تھا اور وہاں بیٹھ کے پھل کھا رہا تھا، پھر وہ گیا وہاں پہ ایسے زندگی گزارتا رہا. ٹھیک ہے نا؟ یہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا ڈیل کی یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ ہی جانتا ہوگا بہتر کہ کیا ڈیل کی. پھر اس کے بعد اسی مجرم کو واپس ملک میں لے آئے، ان کی حکومت یہاں پہ گروا دی. باجوہ نے امریکہ میں آگے وہ جھوٹ کی کمپین چلوا دی کہ یہ تمہارے خلاف ہو گیا ہے عمران خان، اور یہ اور وہ ساری منفی جھوٹی باتیں پھیلا دی. ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ اس کی حکومت کو فارغ کروایا ججز سے، اور یہ جھوٹی وہ تحریک پیش کر کے پارلیمنٹ میں یہ نام یہ دیا کہ ہم قانونی طور پہ، وہ تو صاحب وہ کر رہی ہے اسمبلی کر نہیں، سب کچھ جرنیل کرا رہے ہیں.
ہر معاملے میں آپ کو جرنیل 70 سال سے نظر آ رہے ہیں اکھاڑ پچھاڑ میں اور آج بھی یہی چل رہا ہے. اس لمحے تک اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے ملک نہیں بچائیں گے, اقتدار بچانے کی ایفرٹس کی جا رہی ہیں. حالات کہاں پہنچ گئے؟ کل میں نے آپ سے کہا تھا $223 بلین کا قرضہ ہے جو نسلیں نکل جائیں گی ادا کرنے میں. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 74.3% ہو گیا ہے. میرے ہمدم, یہی وہ موڑ ہے جہاں پہ بربادی ہو جاتی ہے, بینکرپسی ہو جاتی ہے, دیوالیہ ہو جاتے ہیں ملک. کیوں؟ جب کسی کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی اتنا ہائی ہو تو وہاں انویسٹر آتا نہیں, جو کرنٹ انویسٹر ہے وہ بھاگ جاتا ہے. قرضہ دینے والا یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے ان کو قرضہ دے دیا تو یہ تو 50 سال تک قرضہ نہیں واپس کر سکیں گے, تو کوئی بھی آدمی اپنا قرضہ ماں سوا آئی ایم ایف کے, جس کے بڑے سیاسی عزائم ہوتے ہیں, یورپی یونین کے جو آپ کو بزنس کی فیسلٹیز دیتا ہے یورپی یونین, لیکن یہ بھی کہتا ہے اپنے ملک میں یہ جو گے, لیزبین, ایل جی بی ٹی کا جو ہے ان کو فروغ دو, ان کے لیے آسانی پیدا کرو. یہ وہ اس کے ساتھ کہتے ہیں, اس مراد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. ایسے کوئی قرضہ نہیں دے دیتا, بزنس کی فیسلٹی یورپین یونین ایسے نہیں دے دیتی, وہ کہتی ہے ان کے ساتھ تم آرام سے ڈیل کرو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ وہ وقت آ گیا کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. کوئی نالے میں کود گئی عورت, جان دے دی, ایک نے بھائی کا گلا لگا. یہ ساری وارداتیں آپ کو پتا ہے, میں کیوں ریپیٹ کروں. یہ وہ وقت ہے کہ انسان توبہ تائب ہو جاتا ہے, اللہ کے گرد سجدے میں گر جاتا ہے, کہتا ہے یا رب میری پالیسی سے, میری وجہ سے اتنے لوگ پریشان ہو گئے, کتنے بچے بھوک سے تڑپتے ہیں, کتنی مائیں روتی ہیں بلکتی ہیں, کتنے باپ ساری رات سوتے نہیں ہیں, بل کہاں سے ادا کریں گے. میں یہ دولت لوٹی تھی, یہ میں اتنی واپس کر دیتا ہوں, اتنی رکھ لیتا ہوں. ان کے ذہن اور دلوں میں یہ اپروچ ہی نہیں ہے, یہ خیال ہی نہیں ہے. یہ اتنے سیاہ دل ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ ان کو سوائے خدائے عذاب کے اب کوئی اور سمجھا نہیں سکتا. انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ گھر کی پرورش سے سیکھتا ہے, علم سے سیکھتا ہے, حادثات ہو جائیں اس سے سیکھتا ہے, یا پھر کوئی قوم بڑی آفت آئے اللہ کی طرف سے تو وہ ان کو سنبھالے. ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ عوام پہ ٹیکس روز بڑھا رہے ہیں, ٹیکس بڑھا کے چیخیں نکال دی لوگوں کی, اور جن پہ ٹیکس بنتا ہے ان سے ٹیکس نہیں لے پا رہے ہیں, بزنس مین سے, کیونکہ ان سے تو انڈر دی ٹیبل کچھ اور لے لیتے ہیں. ہر ادارہ ان سے لے لیتا ہے, ان بزنس مین سے. پاکستان میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے, اگر آپ کسی اور ملک کے آدمی کو بتائیں تو آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گا, کہ پاکستان کی ایف بی آر کے چیئرمین کو پاکستان میں کراچی میں ایک میٹنگ کے دوران, جس میں ایجنسیز کے لوگ بھی موجود تھے, جو ٹیکس لگا رہا تھا, کہتا تھا ہر دکاندار 3,000 روپے دے دیا کرے مہینے کے. ٹھیک ہے نا, ریٹیلر تو لاکھوں دکانیں, کتنی انکم بڑھ جائے گی, وہ دے سکتے ہیں, ان کی سیل ہوتی ہے, دکاندار ہیں وہ, ان کا بزنس ہے. عام آدمی پہ وہ ٹیکس کم کرنا چاہتا تھا, بزنس پہ بڑھانا چاہتا تھا. آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ اس میٹنگ میں باقاعدہ ان کو تھپڑ مارا گیا, اور یہ ایجنسیز کے لوگ بیٹھے دیکھتے رہے. ہاں بھی یہ ان کا ری ایکشن ہے. یعنی ٹیکس مانگنے پہ لوگ مارتے ہیں, اور کس کو؟ ایف بی آر کے چیئرمین کو. کین یو بلیو دس؟ ان سے یہ ٹکا نہیں نکلوا پاتے. بڑے بڑے جو زمیندار ہیں ان پہ یہ ٹیکس نہیں لگا پاتے, کیونکہ وہ ان کے دوست ہیں یا خاندان کے لوگ ہیں. غریب آدمی کے پیٹرول پہ, بجلی پہ, ہر چیز پہ, سانس لینے پہ بھی ٹیکس دو. یار یہ کب تک ایسے چلے گا؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پوری قوم متحد ہو کے سامنے آئے اور اس میں اپنا کردار ادا کرے. بغیر کردار ادا کیے تو آپ نہیں کر سکتے. ہاں, یہاں پہ میں ایک بات آپ سے کہہ سکتا ہوں کلیئرلی, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, میں بھی دیکھ سکتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جرنیل اور یہ کرپٹ حکمران یہ بات جان گئے ہیں کہ اب ان کا فیوچر کچھ نہیں ہے. یہ کتنی دیر اور یہ سروائیو کر لیں گے؟ ان کی حالت اس ڈرائیور کی سی ہے جس کی گاڑی میں سے دھواں نکل رہا ہے آگے سے, اس کا ریڈیٹر پھٹ چکا ہے, ٹائر جو ہیں ان میں پنچر ہو چکا ہے, وہ پھر بھی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں میں 5 میل اور چلا جاؤں. نہیں جا سکتے تم 5 میل.
عقل مند ہوگے تو سائٹ پہ کھڑا کرو گے، کچھ دوسرا وہ کرو گے. ان کی حالت غیر ہو چکی ہے، اندر سے یہ بوکھلا چکے ہیں، ڈر چکے ہیں. کیوں؟ میں یہ بات کیسے کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے عدلیہ پہ ان کا سارا انحصار تھا. عدلیہ نے ان کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا ہے. اور ایک خبر ابھی میں نے پڑھی کہ کچھ ججز تھے، ان کے اسکواڈ پہ کسی نے اندھا دھند فائرنگ کی اور ان کے 2 گارڈز مار دیے. اب یہ ججز پہ حملہ کروا کے ان کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں دوسرے ججز کو کہ اگر تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا تو ہم تمہارا یہ انجام کر دیں گے. اچھا، ہو سکتا ہے یہ حملہ طالبان نے کیا ہو ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے، یا ان کی اپنی کارروائی ہو جرنیلوں کی. اچھا، دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ اتنی زبردست تحریک ہے اور اس تحریک کو اوورسیز پاکستانی کم نہیں ہونے دے رہے. ایک اور چیز ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ بین الاقوامی ادارے وہ ان کے خلاف ہیں. کریڈٹ ایجنسیز جو ہیں وہ کھل کے کہہ رہی ہیں کہ بھائی ان کی حالت یہ ہو گئی ہے، ادھر کا رخ نہ کرنا. آئی ایم ایف کے تو سیاسی عزائم بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ تو آپ کو قرضہ دے دیں گے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ لوٹ رہے ہیں، آپ مال بنا رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ سیاسی طور پہ کھیلیں گے. اچھا، وہ ایک لمبی بات ہے کہ ان کے کیا سیاسی عزائم ہوتے ہیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں. اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. عدلیہ ان کے اندر سے نکل گئی ہے کافی حد تک 80%. اب قیادت جو ہے وہ ایک مضبوط انسان کے پاس ہے. انٹرنیشنل ارینا میں دن رات بے عزتی ہے اور کوئی پالیسی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اب چھپ کے بیٹھ جاؤ. مذاکرات کا کہہ کے ان کو بریتھنگ ٹائم چاہیے تھا تھوڑا سا، وہ تو حاصل کر لیا کہ عوام بھی بیچاری خوش ہو گئی، یار شاید اب کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا اور یہ فیئر الیکشن کرائیں گے، چلے جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں کہ یہ ان برے حالات بھی صاحبوں اچھے حالات ہوتے ہیں، ان سے آدمی بہت سیکھتا ہے. جب برے حالات ہو جاتے ہیں نا ایکسٹریم پہ، تو وہاں سے ایک روٹ شروع ہوتا ہے کامیابی کا. بڑی قوموں کی آپ تاریخ پڑھیں کہ برے حالات سے پھر وہ نکلے تو آگے پہنچے، برے حالات نہ ہوتے تو اتنا آگے نہ پہنچتے. آج ہم بھی ان برے حالات کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنا بڑا سورس آف انسپریشن یہ ہے، عمران خان ہے، اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ اس کا وہ امیج ہے کہ یہ ہر جگہ جا کے ہماری نمائندگی کر سکتا ہے، انویسٹر لا سکتا ہے، ہر کام بہتر طور پہ کر سکتا ہے اگر یہ مردود اس سے کام لینا چاہیں تو. اور اگر یہ کام نہ لینا چاہتے ہو، انہی سازشوں میں بنتے رہیں، مجھے ایکسٹینشن دلا دو، اس کو قتل کروا دو، اس کو ننگا کر کے مار دو، اس کو بھلا دو، صافی کو پکڑ لو. ایک سرفراز عمر چیمہ جو گورنر تھے پنجاب کے، وہ شریف النفس انسان، بہترین انسان، اس کے کندھے میں اتنی شدید تکلیف ہے اور اس کو انہوں نے ہاسپٹل تک نہیں جانے دیتے. یار ایسے حکومتیں چلتی ہیں، انجام خراب ہے. کتنی اور دیر لگائے گا یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ یونٹی اختیار کریں. جو تحریک انہوں نے چلائی ہے، نعیم صاحب نے، حافظ نعیم صاحب نے، اس کو جوائن کریں. پی ٹی آئی کی یہ جو ٹیم پیچھے نکلی نا بڑی صاحب، بیکار لوگ نکلے کہ آج تک یہ اتنی بڑی عوامی حمایت کے باوجود یہ ہلچل نہ مچا سکے تو یہ آگے کیا کریں گے؟ یہ سوال ذہنوں میں ابھر رہا ہے. یہ نکمے لوگ ہیں، یہ آگے کیا کریں گے؟ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہمارے سامنے کوئی بھی وال یہ لے آئیں، we are not going to stop. We will survive, we will fight. اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا، یہ بہت اہم ہے. اور ہمارا پروگرام اگر صحیح ہے تو اس کو شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.